مہمان ٹھیک ہے؟ آپ ان کو پسند آ گئے اور وہ آپ کو پسند آ گئی؟ چلیں اللہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما دے کہ ایک دوسرے کو ہے. اچھا چلیں دعا کر دی ان کے لیے بھی قبول ہو جائے اور سب کے لیے ہو جائے. ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہمیں. اچھا اور بلی کو پہلے دن مارنا، جلدی جلدی بیعت کروا دینا، ورنہ کچھ عرصے بعد وہ پرزے نکالنا شروع کر دیتے، تو اس سے پہلے پر کاٹ دو. تو جو نئی دلہن ہو اس کو بیعت کروائیں، ذکر فکر بتائیں تاکہ اس کا روحانی سلسلہ بھی چلے. اچھا یہ ہو گیا ہے یہ صفحہ نمبر اچھی صحبت کی برکات، صفحہ نمبر 152. ہاں یہ پڑھنا، ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. یہ بہت عجیب واقعہ ہے. 152 صفحہ اچھی صحبت کی برکات. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی نہر پر وضو کرنے بیٹھے اور ان سے قبل اوپر کی طرف ایک اور شخص وضو کر رہا تھا. وہ ادب کی وجہ سے امام صاحب کے پائیں نیچے کی طرف جا کر بیٹھ گیا. کسی شخص نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس پر مغفرت فرمائی کہ ایک روز میں نہر پر وضو کر رہا تھا اور میرے نیچے کی طرف حضرت امام احمد بن حنبل وضو کر رہے تھے، جس سے میرے وضو کا پانی ان کی طرف جاتا تھا. میں ادباً وہاں سے ہٹ کر ان کے پائیں بیٹھ کر نیچے کی طرف بیٹھ کر وضو کرنے لگا. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوئی تو حکم ہو گیا کہ جا، ہم نے تجھ کو محض اس بات پر بخش دیا کہ تو نے ہمارے ایک مقبول بندے کا احترام کیا. رحمت حق بہانہ بھی جویت، فارسی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے تاکہ کسی نہ کسی بہانے سے معافی مل جائے. تقویٰ اور ادب کی وجہ سے بہت جلدی معافی ملتی. اللہ ہمیں یہ دونوں چیزیں نصیب فرما دے. اس کا تو کوئی علاج نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ایسے بہانوں سے مغفرت ہو جاتی ہے تو اب کسی کو کیا حقیر سمجھے. میرے خیال میں عذاب اس شخص کو ہوگا جو کسی طرح پسیجے ہی نہیں، ڈرے ہی نہ، اور خود چاہے کہ مجھے عذاب ہو. اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، ورنہ حق تبارک تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس کی رحمت بخشش کے لیے کوئی قیمتی چیز نہیں ڈھونڈتی. ماشاءاللہ بہت اچھا شعر ہے. رحمت حق بہا نمی جوید. حضرت بشر حافی ہم دنیا و آخرت میں تمہیں معطر کر دیں گے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت معروف بزرگ گزرے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں اپنے اولیاء میں بڑا مقام عطا فرمایا تھا. پہلے یہ آزاد منش تھے، ہمہ وقت نشہ میں سرشار رہتے اور شراب و کباب میں گرفتار رہتے. اللہ رب العزت کی نظر کرم پڑی تو انہیں اولیاء اللہ کا سردار بنا دیا. کسی نے پوچھا حضرت اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی قبولیت کا کیا سبب ہے؟ اس لیے کہ آپ کا نام بہت مشہور ہے. انہوں نے فرمایا یہ محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں ایک گناہ گار اور عیاش طبیعت کا آدمی تھا. ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے کاغذ پر نظر پڑی. میں نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. میں نے اس کاغذ کو صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا. میرے پاس اس وقت صرف 2 درہم تھے اور ان 2 درہموں کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک نہ تھا. میں عطر فروش کی دکان پر گیا اور ان 2 درہموں سے میں نے غالیہ خوشبو خریدی اور وہ خوشبو اس کاغذ پر مل دی. اس رات جب میں سویا تو خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے بشر بن حارث، تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کر صاف کر کے معطر کیا ہے. ہم تمہارے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کر دیں گے. یعنی اللہ کے نام کا ادب اور محبت کی وجہ سے یہ مقام نصیب ہو گیا. قرآن کریم کے ادب کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک بزرگ نے سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد انہیں خواب میں دیکھا. پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا کہ ایک رات میں کسی قصبہ میں مہمان تھا. جس مکان میں ٹھہرا تھا وہاں طاق پر قرآن مجید کا ایک ورق رکھا تھا. میں نے سوچا کہ یہاں قرآن شریف کا ورق رکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے سونا نہیں چاہیے. پھر دل میں خیال آیا کہ قرآن شریف کے ورق کو کہیں اور رکھوا دوں اور خود یہاں آرام کروں.
پھر سوچا یہ بڑی بے ادبی ہوگی کہ اپنے آرام کی خاطر مقدس ورق کی جگہ تبدیل کر دوں۔ اس ورق کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا اور تمام رات جاگتا رہا۔ میں نے کلام پاک کے ساتھ جو ادب کیا اس کے بدلے حق تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اور یہ بادشاہ ہو کر روز پتہ نہیں 1000 یا 5000 دفعہ درود شریف پڑھتا تھا۔ حضرت امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ادب، میں امام مالک کے سامنے ورق بھی بہت آہستہ الٹتا تھا کہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے، کہ میرے ورق الٹنے سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ امام ربی ادب کی وجہ سے سامنے پانی نہ پی سکے۔ حضرت امام ربی فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے امام شافعی کی نظر کے سامنے ان کے ادب کی وجہ سے کبھی پانی پینے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ واہ، ایک سنت پر عمل کرنے کی حیران کن برکات۔ امام ربانی حضرت مجد الف ثانی فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی و روحی، کہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک شب بھولے سے بائیں پہلو پر لیٹ گیا، پھر مجھے یاد آیا کہ سونے میں ابتدا دائیں پہلو سے کرنا سنت اجماعی ہے جو ترک ہو گئی ہے۔ نفس نے کاہلی سے ظاہر کیا کہ سہو اور نسیان سے جو چیز سرزد ہو جائے وہ معاف ہے، لیکن میں فوراً اٹھا اور پھر دائیں پہلو پر لیٹ گیا، جس کے بعد بکثرت فیوز و برکات اور اسرار و عنایات مجھ پر ظاہر ہوئے، اور ندا آئی کہ اس سنت کی رعایت کی برکت سے آخرت میں تجھ کو کسی طرح کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ جو سنت ذرا مشکل ہوتی ہے پھر ریٹ بھی اس کا بہت زبردست لگتا ہے نا، تمہارے نام کو دنیا آخرت میں معظم بنا دیں گے۔ ایک روز حضرت امام ربانی مجد الف ثانی قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں مٹی کا ایک پیالہ پڑا ہوا اور اس پر اللہ کا نام منقوش ہے۔ آپ نے اس پیالہ کو وہاں سے اٹھایا اور واپس تشریف لائے اور پانی منگا کر اپنے دستے مبارک سے اس کو دھویا اور اچھی طرح پاک کیا۔ خدام نے ہر چند عرض کیا کہ ہم اس کو پاک کر دیں، مگر قبول نہ فرمایا۔ پھر اس پیالہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھا دیا، اور جب پانی پینا چاہتے تو اسی پیالے میں پیتے۔ چنانچہ اس تعظیم کی برکت کی وجہ سے جناب باری عزا اسمہ کی جانب سے ندا آئی کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے اسی طرح ہم نے بھی تمہارے نام کو دنیا آخرت میں معظم بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے تھے کہ اس عمل نے جس قدر فیوز و برکات پہنچائے وہ 100 سالہ ریاضت و مجاہدہ سے بھی ناممکن تھے، کہ اللہ کا نام والے پیالے کو دھویا اور پھر اسی میں پانی پینا شروع کر دیا۔ اللہ استاد محترم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد مشہور تابعی ہیں، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جاتے تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنی لونڈی سے کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں کو خوشبو لگا دے، وہ آئے گا بغیر ہاتھ چومے نہ جائے گا۔ ماشاءاللہ، ایک نے ہاتھ اور دوسرے نے پاؤں چوم لیا۔ حضرت سفیان بن عینیہ اور حضرت فضیل بن ایاز دونوں بزرگ حضرت حسین جعفی رحمۃ اللہ کے علیہ کے شاگرد تھے، ان میں سے ایک نے حضرت حسین جعفی کا ہاتھ چوم لیا اور دوسرے نے پاؤں چوم لیا۔ ماشاءاللہ، پھر وہ علم وعلمناہ من لدنا علم میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی سند حضرت حاجی محمد افضل سے حاصل کی۔ حضرت مرزا جانے جانا شہید کا بیان ہے کہ تحصیل علم سے فراغت کے بعد حضرت حاجی صاحب نے اپنی کلاہ ٹوپی جو 15 برس تک آپ کے امامے کے نیچے رہ چکی تھی مجھے عنایت فرمائی۔ میں نے رات کے وقت گرم پانی میں وہ ٹوپی بھگو دی، صبح کے وقت وہ پانی عملتاش کے شربت سے بھی زیادہ سیاہ ہو گیا تھا۔ میں اس پانی کو پی گیا، اس پانی کی برکت سے میرا دماغ ایسا روشن اور ذہن ایسا تیز ہو گیا کہ کوئی مشکل کتاب مشکل نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ میں نے واقعہ پڑھا کہ حضرت امام ربانی مجد الف ثانی جہاں سجدہ کرتے تھے تو وہاں سفید کپڑا لگا دیتے تھے کہ یہاں نظر بھی ٹکی رہے اور وہاں سجدہ بھی کرے۔ جب وہ میلا ہو گیا تو حضرت نے اس کو، کسی خلیفہ نے اس کو اکھاڑ کے وہ اپنے پاس رکھ لیا، اپنی ٹوپی میں ایسے رکھ لیا اور نیا کپڑا وہاں لگا دیا۔ تو حضرت کہنے لگے کہ اس کپڑے کی برکت سے مجھے ایک رات میں پتہ نہیں 10 دفعہ حضور کی زیارت ہوتی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہاں، جہاں امام ربانی مجد الف ثانی نے سجدے کیے ہوں گے تو وہ کیا چیز ہوگی۔ عقل سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ مشائخ سے دور ہو جائیں دل مر جاتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب و احترام، استاد
محترم کی خدمت نیچے ادھر ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی کو مقام بلند کیسے ملا؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بہت تھے، مداح بھی بہت تھے، ہر شاگرد دل و جان سے نثار ہونا چاہتا تھا، مگر ان میں جو مقام شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی کو ملا وہ سب سے انوکھا اور نرالا ہے، اور جتنا فیض حضرت مدنی کا پھیلا اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج برصغیر میں علم حدیث کی جو خدمت ہو رہی ہے یہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت شیخ مدنی کے فیض و برکات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی نے اپنے استاد کے ساتھ قرب و محبت، اخلاص و خدمت اور تعلق و اختصاص کا جو مقام حاصل کر لیا تھا وہ دوسروں کو حاصل نہ ہو سکا۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی اپنے مشائخ کا محرم راز بنا دے اور خصوصی شاگردوں میں سے بنا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ استاد محترم کے مہمانوں کی خدمت۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان زیادہ آ گئے۔ بیت الخلاء ایک ہی تھا، مہمانوں کا قیام کئی دن رہا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ چپکے سے بیت الخلاء صاف کر جاتے اور ہر صبح کو بیت الخلاء صاف ملتا۔ ہاں جی، شیخ الاسلام حضرت مدنی نے خدمت میں کمال کر دیا۔ مالٹا کی جیل میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ استاد محترم شیخ الہند گنٹھیا کے مریض ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ گرم پانی کے لیے کوشش کی، انگریز کی قید میں یہ سہولت ممکن نہ تھی، استاد محترم کی تکلیف دیکھی بھی نہ جا سکتی تھی۔ شاگرد سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی کا لوٹا اپنے سینے سے لگا لیتے اور چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے، یوں اپنے جسم کی گرمی سے استاد کے وضو کا پانی گرم کرتے اور انہیں پیش کرتے۔ جب تک قید میں رہے ان کا یہ معمول رہا، لیکن کبھی استاد کو پتہ نہ چلا کہ سعادت مند شاگرد کیا جتن کر رہا ہے۔ ایسے ہی استاد اور ایسے ہی شاگرد وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول پورا اترتا ہے کہ یہ علم کے سوتے اور ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ، ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی ادب اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے بھی چھوٹے علماء کرام کی پیشانی کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ عاجز عاقل حروف کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا اپنے شیخ کی صحبت، ادب، محبت اور اطاعت کی وجہ سے ملا۔ ہمارے علم میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علمی تحقیقات پر زور دینے سے زیادہ فکر بزرگان سلف کے ادب و احترام کی کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ انسان میں خاص بصیرت اور تحقیق کی شان بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ قاری صاحب کو بھی سنائیں یہ چیز کہ چشمہ بہہ رہا ہے، ہم حضرت کے علوم کے وارث ہیں، حضرت کی نسبت اور کی برکت سے اللہ نے ہمارے دل دماغ کو کھول دیا، کیونکہ ہم نے کئی جگہ حضرت کی خاص خدمت کی، خصوصاً کتابوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بہت ہی فضل فرمایا۔ اور جس کو ڈانٹ زیادہ پڑتی ہے نا کہ اس کا دل دماغ بہت کھلتا ہے، یہ بھی بتائیں، اور کہیں کہ عزت کا بت مٹائیں اور یہ ان کو شعر سنائیں، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ مٹ جا، جے تو سمجھیا میں ہے مٹیا تے ہجے بھی تو نہیں مٹیا، گھر دے بھیدی تینوں اچا کر کر لٹیا۔ اور یہ شعر حضرت نے مری میں علماء کو سنایا تھا اور مجھے بہت اس کا فائدہ ہوا۔ دوسری پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مینوں مونج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، کہ اپنی میں کو پیس کے بالکل باریک کر دو۔ مینوں مونج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، کھلے خزانے رب دے جننے چاہے لٹ، کہ اللہ کی رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں، جتنے چاہے لوٹ کے لے جائیں۔ مینوں مونج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ۔ بہت اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن الف
کھڑا ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں. کتابا نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے. لیکن سارے قرآن کا اصول انا پہ آ کے بدل گیا ہے. جب انا پڑھیں گے تو انا نہیں کہیں گے, ہلکا سا کہیں گے انا ربکم الاعلی. کیوں؟ جہاں اور حکمتیں ہیں وہاں یہ بھی حکمت ہے کہ انا کہہ کہ کہیں اندر میں ہی نہ آ جائے. اسی لیے شیطان خبیث نے سب سے پہلے کیا کہا؟ انا خیر منہ, انا خیر منہ, میں آدم سے اچھا. میں کہا تو بیڑا غرق ہو گیا. یہی کہا نا اس نے. اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ. کون ہوتا ہے تو؟ تو یہ میں بڑی خطرناک ہے. اور یہ میں توبہ توبہ جتنی مٹائیں پھر بندے کو پتہ چلتا اوئے میرے اندر کو یہ بھی گند بھرا ہوا تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. اس لیے قاری بڑی مشکل میں ہے, بہت مشکل میں ہے. کیوں؟ قرآن جیسی عظیم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ پتہ ککھ نہیں. اس لیے وہ بیچارے بڑے ہی قابل رحم ہیں. اللہ ان کو عقل سمجھ عطا فرمائے. سب سے سخت دل ہوتے ہیں قرآن حضرات, اس لیے کہ قرآن پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے. عمل نہیں کرتے. لعنت اللہ علی الظالمین پڑھتے خود ظالم ہوتے تو لعنت ان پر برستی. ہاں جی بالکل, اپنے منہ سے. الحمد والسلام علیکم. بڑی اچھی چیزیں اس میں جمع ہوئی, بہت اچھی چیز. ہم نے خود ہی کیا ہے لیکن وہ استحضار نہیں نا, جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیسی کیسی ادب کی چیز. دیکھو بھائی علم تھوڑا بھی ہو تو کوئی بات نہیں, ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو ادب کرنے سے پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے, مشائخ کی توجہ ہوتی ہے اور بہت کچھ ملتا ہے. بادب آپ کی قسمت تبدیل ہو جاتی ہے, بانصیب بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. یار یہ ختم ہی نہیں ہو رہی, چھوٹی سی کتاب ہے. پیر بھائیوں کے آداب میں سے کہاں پہنچے تھے؟ اب ایک تو ڈھونڈنے میں بڑا وقت لگتا ہے. 10 تک ہو گئے تھے, 11 بھی ہو گیا تھا, 12 بھی ہو گیا تھا. ہے 17. ہاں 16 کے بعد اگلے صفحے پہ ادب نمبر 17. سید علی خواص فرماتے تھے کہ جب تیرا پیر بھائی تجھے ملنے آئے تو اسے کھڑا ہو کر نہایت اکرام سے ملا کر. کیونکہ کبھی کبھی پیر بھائیوں میں بھی آپس میں حسد اور بغض ہو جاتا ہے, مزاج نہیں ملتے, طبیعت نہیں ملتی, تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اب کھڑا ہو کے ملنا تو بڑا مشکل ہے, لیکن جب یہ کوئی مشکل مرحلہ طے کر لیتا ہے تو اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. ادب نمبر 18. اگر سالک اب اپنے کسی پیر بھائی سے ناراض ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. پھر اگر سالک نے گفتگو کرنے کی غرض سے سلام میں پہل کر لی تو بہت اچھا. اب اگر وہ جواب دے تو ٹھیک, ورنہ سالک پر الزام نہیں. ناراضگی اور نہ بولنے کا گناہ دوسرے پر ہوگا. بس 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. پھر سلام دعا تو کر لینا, اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. سلام دعا تو ضروری ہے. اب دیکھو سب سے زیادہ مشائخ کے آداب اور پیر بھائیوں کے آداب, اتنے آداب استاد شاگرد کے بھی نہیں ہوتے جتنے مشائخ اور سالکین کے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ادھر ادب ہی ادب ہے, کیونکہ سیکھنا ہے جو ادب ہے. علم تو مدرسے میں سیکھ لیا, ادب کہاں سیکھیں گے؟ تو اس لیے پیر بھائیوں کے آداب, شیخ کے آداب, اللہ کے آداب, نبی کے آداب, ادھر آداب ہی آداب ہے. الاسلام کلہ ادب. اسلام سارے کا سارا ادب کا نام ہے. ادب نمبر 19. سالک کو چاہیے کہ اس کے پیر بھائیوں میں سے جو بھی اس پر احسان کرے تو یہ اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان.
احسان کے بدلے کوئی احسان کر دے. اچھا کچھ دینے کو نہیں ہے تو کیا کرے بھائی؟ دعا ہی کر دے. دعا بھی تو احسان کا بدلہ ہو سکتی ہے. اگر رو کے دعا کر دیں تو سبحان اللہ کیا کہنے، اس کا کام بن جائے گا. ادب نمبر 20، سالوں کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولے. حدیث پاک کے مطابق ایک فرشتہ اس کو کہے گا وَلَكَ بِمِثْلِكَ، تیرے لیے بھی اس جیسا ہو. یاد رکھے فرشتے کی دعا رد نہیں ہوتی، کہ اپنے پیر بھائیوں، اپنے شاگردوں اور اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا رہے. اور یہ دعا بہت زبردست چیز. الدعاء هو العبادہ، حدیث میں آتا ہے دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا مانگنا بھی عبادت ہے. ادب نمبر 21، امام شافعی فرماتے تھے کہ تو اپنے بھائی کی مروت پر اعتماد کر کے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کر. وہ مروت کا خیال رکھتا ہے تو آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے، تاکہ آپ بھی جو ہے نیک اور اچھے بااخلاق لوگوں میں شامل ہو جائیں. اس میں کہاں پہنچے تھے؟ یہ پڑھ رہے تھے نا، حضرت امام ربانی مجد الافسانی کے اقوال پڑھ رہے تھے. محبت پر استقامت، محبت شیخ اور اطمینان، یہ بھی ہو گیا تھا. محبت شیخ اور باطنی امراض، یہ پڑھنا. صفحہ نمبر 16، پہلا پیرا. محبت شیخ کیوں ضروری ہے؟ مخدوم زادہ میاں شیخ محمد صادق کی طرف رقم فرمایا. حضرت کے یہ صاحبزادے 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. بہت بڑی بیضاوی شریف اور بڑی بڑی مشکل کتابیں پڑھاتے تھے اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں شامل تھے. اپنے شیخ سے اتنی محبت تھی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت امام ربانی نے مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا ہے کہ میرا صاحبزادہ شیخ محمد صادق بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، اٹھا کے بٹھایا، بڑی مشکل سے سہارے میں بیٹھے. پھر پوچھا آپ کو کیا چاہیے، کوئی تمنا ہے؟ کہا مجھے حضرت خواجہ باقی باللہ چاہیے. تو حضرت نے جواب لکھا کہ آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد صادق نے میری نسبت کو غائبانہ اچک لیا ہے اس محبت کی وجہ سے، کہ یہ حساب نسبت ہو گیا. سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی گزرے. خواجہ محمد صادق اپنے بیٹے کی طرف رقم فرمایا. جاننا چاہیے اس طریقہ عالیہ کا سلوک ایسے شیخ مقتدیٰ کی محبت کے رابطہ پر وابستہ ہے جس نے سیر مرادی سے اس راہ کو طے کیا ہو. یعنی بتاؤں گا بھائی، ٹھنڈی کر کے کھاؤ. سیر مرادی، ایک ہوتا مرید، ایک ہوتا ہے مراد. جیسے حضرت باقی صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر مراد ہیں کہ نبی نے دعا کر کے مانگا اس کو. تو اسی طرح کچھ مشائخ مرید ہوتے ہیں، سلوک طے کرتے ہیں، لیکن کئیوں کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ فضل کر کے کھینچ لیتا ہے. جیسے حضرت بشر حافی کو شراب خانے سے اٹھا کے وہ کہاں پہنچا دیا. تو ایسے بزرگ مراد ہوتے ہیں. تو جس نے سیر مرادی سے اس راہ کو طے کیا ہو اور قوت انجذاب سے ان کمالات کے ساتھ رنگا ہوا ہو، اور قوت انجذاب یعنی محبت کی قوت کے ساتھ جذب کیا ہو اللہ کی تجلیات کو، اس کی نظر قلبی امراض کو شفا بخشتی ہے اور اس کی توجہ باطنی امراض دور کرتی ہے. ایسا صاحب کمال اپنے وقت کا امام، اپنے زمانے کا خلیفہ ہے. اقطاب و ابدال اس کے مقامات کے ظلال میں خوش ہیں کہ اس زمانے کے کتب اور ابدال جو ہے اس کے مقامات کے جو سایہ ہے اس میں خوش ہیں. اور اوتاد و نجبہ اس کے کمالات کے سمندر سے ایک قطرے پر کنات کیے بیٹھے ہیں. یہ بھی مشائخ کی قسمیں ہیں، اوتاد اور نجبہ. نجیب کی جمع نجبہ، وطد سے اوتاد بنا ہے. اس کی ہدایت و ارشاد کا نور اس کے ارادے اور خواہش کے بغیر آفتاب کے نور کی طرح ہر شخص پر چمکتا ہے. یہ جو وقت کا مجدد ہوتا ہے اس کے متعلق لکھا. بس کس طرح نہ چمکے جبکہ وہ خود چاہے، اگر وہ خود کسی طرف توجہ کرنا چاہے. اگرچہ یہ خواہش اس کے لیے اپنے اختیار میں نہ ہو
کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی امر کی خواہش طلب کرتا ہے لیکن وہ خواہش اس میں پیدا نہیں ہوتی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ لوگ جو اس کے نور سے ہدایت پائیں اور اس کے وسیلے سے راہ راست پر آ جائیں اس معنی کی حقیقت کو خوب جان لیں کہ جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو بعض اوقات اپنے شیخ کے مقام کا ہی نہیں پتہ ہوتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشد و ہدایت کی اصل کو بھی کما حقہ نہیں جانتے سالکین، حالانکہ وہ شیخ مقتدیٰ کے کمالات سے متحقق ہوتے ہیں۔ یعنی بعض خلفاء جو ہیں شیخ کے کمالات ان کو نصیب ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ نے کیا کچھ دے دیا، جن کے سبب ایک جہاں کو ہدایت کرتے ہیں، ایک جہاں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہ بیچارے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں حکم ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد اللہ ثانی فرماتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کا وہ آدمی فیض پا ہی نہیں سکتا جو اپنے آپ کو خارج زدہ کتے سے ہر وقت گھٹیا نہ سمجھے۔ یہ ہر وقت اس کے دماغ میں رہنی چاہیے بات کہ تو خارج زدہ کتے سے گھٹی ہے، کیا پتہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے یا نہیں، آخری وقت کلمہ ملتا ہے کہ نہیں، کہیں اللہ کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے، تب بندے کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ متقی بن کے رہتا ہے۔ اگر کہہ میں تو عالم بن گیا، میں یہ بن گیا وہ بن گیا، بس پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ محبت شیخ کا انعکاس ہمارے اس طریقے میں افادہ اور استفادہ، فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ پہنچانا انعکاسی اور انضباغی ہے۔ انعکاس عکس پڑتا ہے شیخ کی روحانیت کا، اور انضباغی کہتے ہیں رنگ دینے کو، انضباغ، اور رنگ چڑھتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، مرید محبت کے رابطے سے جو اپنے شیخ مقتدیٰ کے ساتھ رکھتا ہے لہجہ لہجہ اس کا رنگ پکڑتا جاتا ہے اور انعکاس کے طریق پر اس کے انوار سے منور ہوتا جاتا ہے، عکس پڑتا ہے اس کے اوپر، اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے باطن میں تبدیلی آتی ہے، اخلاق درست ہوتے ہیں، نماز کی حضوری میں فرق آتا ہے، اس کو نئی تمنائیں پیدا ہوتی ہیں کہ مجھے تہجد مل جائے، مجھے یہ نیکی کی توفیق مل جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، تو یہ وہ شیخ کی روحانیت کا انعکاس پڑ رہا ہوتا ہے جس سے اس کے دل میں یہ اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں۔ شیخ کامل کی توجہات کی برکات، مولانا امان اللہ فقی کو رقم فرمایا، جاننا چاہیے یہ منازل طے کرنا اور درجات کا عروج ایسے شیخ کامل کی توجہ سے وابستہ ہے جو مکمل طور پر راہ داں راستہ کے جاننے والا ہو اور راہ کے دیکھنے والا ہو اور راہنما ہو، اس کی نظر قلبی امراض کے لیے شافی اور اس کی توجہ خراب اور ناپسندیدہ اخلاق دفع کرنے والی ہے، لہذا طالب سب سے پہلے شیخ تلاش کرے، اگر محض فضل خداوندی جل شانہ سے شیخ تک پہنچ جائے تو شیخ کی معرفت و حصول کو نعمت عظمیٰ تصور کر کے اپنے آپ کو اس کا غلام و خدمتگار بنا لے اور مکمل طور پر اس کا مطیع ہو جائے۔ لیکن بعض لوگ بعد میں آتے ہیں اور جلدی جلدی کہتے ہیں کہ حضرت کے محرم راز اور خاص خادم خاص بن جائے، ایسے نہیں بناتے، رگڑے لگا کے اس کا اخلاص چیک کر کے پھر اس کو قریب کرتے۔ ایسا تو ہر بندہ 4 دن خوش آمدیں کرے اور جی میں ماہر میں راز بن گیا، ایسی تھوڑی بنتے ہیں، سالوں سال لگ جاتے ہیں، پھر رگڑائی ہوتی۔ محبت میں تو پھر چیک کرنا پڑتا ہے نا کون صحیح محبت کرنے والا۔ اطاعت شیخ، اپنے اختیارات کو کلی طور پر شیخ کے اختیار میں گم کر دے اور اپنے آپ کو تمام مرادوں سے خالی کر دے کہ میری کوئی مراد مقصد نہیں ہے، اپنی ہمت کو اس کی خدمت میں صرف کرے اور شیخ جو کچھ اس کا حکم فرمائے اس کو اپنی سعادت کا سرمایہ جان کر اس کی بجاوری میں پوری کوشش کرے، اطاعت کرے، سمعنا و اطعنا۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ سے التجا گزاری، میاں غلام محمد کے نام رقم فرمائے، شیخ مقتدیٰ کے لیے لازم ہے کہ طالب کو فائدہ پہنچانے کے وقت میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے، اس کی حبل متین مضبوط رسی کو پکڑے رہے اور اس شہرت کے ضمن میں جس میں مکر و استدراج پوشیدہ ہو حضرت حق سبحانہ کے خوف سے پناہ مانگے۔ یہ پناہ اور التجا نہ صرف اس معاملے میں بلکہ تمام معاملات میں اور تمام اوقات میں حق سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا رہے، یعنی اللہ سے آہوزاری کرتا رہے
یہ توفیق اوقات میں سے کسی وقت میں اور افعال میں سے کسی فعل میں اس سے جدا نہیں ہونی چاہیے کہ سالکین کے لیے، شاگردوں کے لیے جب خاص کیفیت بنے تو دعا مانگے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی صاحب نسبت بنا دے. تو یہ پھر بتایا گیا کہ روتا دھوتا رہے یا رونے والی شکل ہی بنا لے. خواجہ محمد صادق کی محبت شیخ. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند خواجہ محمد صادق کے متعلق لکھتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں وہ ایسا مغلوب الحال ہو جاتا تھا کہ ہمارے خواجہ باقی باللہ اس کے حال کی تسکین اور علاج کے طور پر بازار کے مشکوک و مشتبہ کھانے سے علاج کرتے تھے. یعنی اتنی روحانیت بڑھ جاتی تھی کہ وہ بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا خواجہ محمد صادق. تو حضرت بازار کا مشتبہ کھانا اس کو کھلاتے تھے کہ اس کی کیفیت ڈاؤن ہو جائے، کیونکہ جب مشتبہ کھانا کھائے تو کیفیت کم ہو جاتی. اور فرمایا کرتے تھے کہ جس قدر مجھ کو محمد صادق سے محبت ہے کسی اور سے نہیں، اور اسی طرح جس قدر محبت اس کو ہمارے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. تو بھائی سارا محبت کا کام ہی ہے. تو محبت سیکھیں، خصوصاً جو سینئر سالکین ہوتے ہیں ان سے سیکھنی چاہیے. ہماری عادتیں، ہم حضرت کے ساتھ سفر کرتے تھے تو جس شہر میں جو جنونی محبت والا ہوتا تھا تو مجھے بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی. ہم ایک دفعہ صادق آباد میں گئے، وہاں ایک نوجوان تھا، اس نے حضرت کو اپنی شادی پہ دعوت دی. اب اس کی رخصتی ہو گئی، اب وہ آ کے حضرت کے پاس بیٹھ گیا. ہم بھی بیٹھے تھے. 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے. تو حضرت نے 12 بجے کہا کہ بھئی مہمان انتظار کر رہا ہوگا، پہلی رات ہے تو ذرا ان کے پاس بھی جاؤ، ان کا بھی حق ہے. تو اس نے آگے سے عجیب جواب دیا. میرا تو دل خوش ہو گیا. کہا حضرت آپ تو کبھی کبھی آتے ہیں اور اس سے تو روز ہی ملاقات ہوتی رہنی ہے، تو اس سے ہی ملاقاتیں کرنی ہیں ساری زندگی، آج آپ سے ملاقات ہوگی. بس حضرت ایسے خوش ہو گئے، ایسے دیکھا اس کی طرف خاص نظر سے. عقل سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری. تو میرے پیارے دوستو، محبت سے ہی بات بنے گی. محبت سے سیکھتے ہیں. اچھا، فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کا پیدا ہونا، یار اس کے لیے تو وقت چاہیے. بس یہ آیت یاد کر لو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کہ فکر آخرت کی وجہ دنیا کی محبت ہے. یہ امام ربانی مجد الف ثانی نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کی محبت سب سے زیادہ بندے کو غافل کر دیتی. اللہ نے دنیا میں بھیجا بھی ہے لیکن دنیا سے محبت کی اجازت نہیں دی. ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، دل میں رکھنا اور دل کے اوپر رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں. اوپر بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اندر چلی جاتی ہے. لیکن ہمارے تو جدھر دیکھو جیبیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ دل کے اوپر. کتنوں کی میں نے جیبیں اکھڑوائی ہیں لیکن پھر وہ لگا لیتے ہیں. اب اس میں موبائل ہے، پیسے ہیں، قائد اعظم کی نوٹ کے اوپر تصویریں ہیں، سارا کچرا اسی دل کے اوپر رکھا ہوا. تو کیا اللہ کی محبت آئے گی؟ اور شکر کرنی چاہیے عورتوں کے، ان کی جیبیں نہیں ہوتی، ان کے پرس ہوتے ہیں، چلے دور ہی رہتے ہیں نا. میں تو چاہتا ہوں کہ مردوں کو بھی ایک ایک پرس پکڑا دیں. آپ کو نہیں پتہ چلا کیا کہا؟ نیند آ رہی ہے. میں نے کہا کہ مردوں کے دل کے اوپر جیبیں ہوتی ہیں تو یہ جیبیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے عورتوں کے پاس پرس ہے تو مردوں کو بھی ایک ایک پرس دینا چاہیے تاکہ دنیا تو دور رہے. لیکن عورتوں کو اپنے پرس سے اتنی محبت ہوتی ہے، شاید اپنے بچوں سے بھی اتنی محبت نہیں. پرس گم ہو جائے تو اتنی پریشان، موبائل گم ہو جائے اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور بیٹا گم ہو جائے تو کوئی پرواہ ہی نہیں، اچھا کوئی بات نہیں اللہ اور دے دے گا. بھی اللہ اور دے دے گا تو پرس اور نہیں دے سکتا. تو یہ دنیا کی محبت
طبیب اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تشخیص کی، عمل کی، حب الدنیا راسو کل خطیۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، جتنی برائیاں ہیں اس کے نیچے سے دنیا کی محبت نکلے گی۔ چلیں یہ ایک چھوٹی سی غزل ہے، میں سنا دیتا ہوں، علامہ اقبال کی ہے، غزل نمبر 5 ہے، بڑی عجیب بات کہی ہے کلیات اقبال بال جبریل۔ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، کہ اے اللہ میری تو زندگی عارضی ہے، 60-70 سال میں ختم ہوگی، یہ تو ادھاری ہے۔ تو فرمایا کیا میں پھر عشق کروں گا، میرا تو عشق ناپائیدار ہے، اور تو یا اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، وہ عشق جس کو وہ انسان جو عشق کر رہا ہے موت آ کے اس کی زندگی بجھا دے، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا، کہ عشق میں تو تپش اور انتظار ہوتی ہے، تو وہ موت آ گئی تو ہم تو ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، کہ میری کیا اوقات ہے کہ ایک سانس آیا یا نہ آیا، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا، کہ تو ماشاء اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے شرارہ شعلے سے تو نہیں کچھ کر سکتا، کہ یا اللہ تو کامل مکمل سب کچھ ہے، ہماری تو حیثیت شرارے جتنی بھی نہیں ہے، چنگاری جتنی بھی نہیں ہے۔ پھر اب دعا کر رہے ہیں، کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، ہمیشہ کی زندگی یا اللہ مجھے دے، کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا، پھر دیکھ میں کیسے محبت کر کے دکھاتا ہوں۔ بہت یہ حاصل غزل ہے، کہ غزل کا خلاصہ ہے، کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا، کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، اپنی محبت کا کانٹا ایسا ہو کہ وہ کھٹکتا رہے، اندر کھٹکتا رہے، دنیا کی محبت اس کے قریب نہ آئے۔ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو، چبھتا رہے وہ۔ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ان کے شعر ہیں وہاں بال جبریل میں، تو میرا انتظار دیکھ، کیسے ہے وہ، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ ایک جگہ میں باہر نکلا، کوئی کھڑا عاشق انتظار کر رہا تھا، کافی دیر ہو گئی اس کو، تو اس نے میں جو ہی نکلا کہا تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، تو پھر بتائیں اس پر توجہ کرنے کو دل چاہے گا کہ نہیں؟ تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، اتنی دیر سے کھڑا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ پوری غزل ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ آگے ایک ربائی ہے بہت زبردست ہے، اس کو تو زبانی یاد کر لوں، بہت فائدہ دے گی۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، کہ اے اللہ میں ہمارے دلوں کو محبت کا مرکز بنا دے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، یا اللہ جہاں تو رہتا ہے وہاں تک ہماری رسائی اور پہنچ نصیب فرما دے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ یہ جو کی روٹی کھاتے تھے اور خیبر کا دروازہ اکیلے انہیں اکھیڑ دیا، بعد میں 40 بندوں نے اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکے، وہ روحانی قوت تھی۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ یہ دعا ہے ربائی کے اندر، یہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔
پھر کہتے ہیں یہ شوق اور محبت، یہ محبت کا جوش، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں. یہ محبت اور عشق کرنا فرشتوں سے نہیں ہو سکتا. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے حوصلے بڑے بڑے ہیں، مقاصد بڑے بڑے ہیں، وہی اللہ سے عشق و محبت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق و محبت دے دے کہ بس اللہ کو ترس آ جائے ہمارے اوپر. تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کا ذوق و شوق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا نام لینے کا بھی ہمیں مزہ آنے لگ جائے. یہ بھی ایک محبت کی منزل ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لینے کا بھی مزہ آتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ مزہ نصیب فرما دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ. جزاک اللہ. محبت الہی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ السلام.